اللہ پاک نے میری بارگاہ میں ایک فرشتے کو بھیجا. فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے بہت طاقت دی ہے، بڑا علم دیا ہے. یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے بڑا علم عطا فرمایا ہے، اور ہر فرشتے کو اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ ڈیوٹیاں بھی عطا فرمائی ہیں. وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے جو جن چرند انسان کو پیدا کیا ہے، روزانہ جتنے انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں میں ان کی گنتی کو شمار کرتا ہوں. روزانہ جتنے انسان اس دنیا سے پرواز کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، میں ان کی بھی گنتی کو شمار کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو اور کیا جانتا ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا علم دیا ہے کہ اگر اللہ پاک چاہے تو یک مشت ایک ہی بار روح زمین کے اوپر بارش برسانا شروع کر دے. ایک ہی مرتبہ، ایک ہی ٹائم اللہ پاک روح زمین پر بارش برسانا شروع کر دے. اللہ پاک نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میں ایک ایک قطرے کو شمار کر سکتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اور کیا جانتا ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ روح زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں اور انسان کے ساتھ جتنے حیوانات ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے درندے ہیں، ان سب انسانوں، سب جانوروں، سب درندوں کے کھالوں کے اوپر جتنے بال ہیں، اللہ پاک نے مجھے اتنا علم دیا ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ میں ایک ایک بال کو شمار کر سکتا ہوں. اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا اچھا اور کیا جانتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے زمین کے اوپر جتنی ریت کو پیدا کیا ہے، ریت کے ہر ذرے کو میں شمار کر سکتا ہوں. اللہ پاک نے مجھے اتنا علم دیا، اتنی طاقت دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان تھے، غیب کی خبریں رکھنے والے تھے. مسکرا کر فرمانے لگے اے فرشتے، اچھا تو انسانوں کی کھالوں کے بالوں کو شمار کر سکتا ہے، اچھا تو بارش کے قطرات کو شمار کر سکتا ہے، اچھا اللہ پاک نے تجھے بڑا علم دیا ہے، بڑی طاقت دی ہے. اے فرشتے، کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تو شمار نہیں کر سکتا؟ اے فرشتے، کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تو شمار نہیں کر سکتا؟ وہ ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا جب بندہ مومن یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھتا ہے. اللہ اکبر. وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب بندہ مومن آپ کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک کی جو رحمت اس پر برستی ہے، جتنی دیر وہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر برستی رہتی ہے. یا رسول اللہ، جو رب کی رحمت برستی ہے میں اس کو شمار نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ، جو رب کی رحمت برستی ہے میں اس کو شمار نہیں کر سکتا. تو یہ ایصال ثواب کا اجتماع ہے، اس کے اندر اپنی زبانوں کو حرکت دیں گے. ہم یہاں سے پڑھیں گے، ہم یہاں سے پڑھیں گے. اللہ پاک نے چاہا تو بابا بشیر کی قبر میں روشنی ہوتی رہے گی. تو مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اے ایمان والو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. آج کے اجتماع پاک میں ہم بابا بشیر کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں. بابا بشیر کی بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی، نواسے نواسیاں بھی ہوں گی، پوتے بھی ہوں گے. اللہ پاک کی پاک بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک بابا بشیر کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے،
ان کے جتنے لواحقین آئے ہیں جو ہیں، اللہ پاک ان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اس حال پر صبح کی، جس نے اس حال پر صبح کی کہ اس کا ماں پیو، اس کے والدین اس بچے پر، اس بیٹے پر، اس بیٹی پر راضی ہیں، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور جس نے اس حال میں شام کی کہ اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا اس حال میں شام کی کہ اس بیٹی اور بیٹے کے دونوں والدین اس پر راضی ہیں، اللہ پاک ساری رات اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آگے سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اس حال پر شام کرے کہ اس کے والدین اس بندے پر ناراض تھے۔ اب ناراضگی کا سبب بہت سارا بن جاتا ہے، لیکن ناراض کرنا نہیں چاہیے، والدین ہیں ان کو ناراض کرنا نہیں چاہیے۔ پورا قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں بھی رب نے اپنی عبادت کے بعد کسی اور کا احسان نہیں جتلایا، بلکہ فرمایا اپنے رب کی عبادت کے بعد اگر کوئی احسان کرنا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کر لو۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اور جس نے اس حال پر شام کی کہ اس کا والدین اس بچی اور بچی سے ناراض تھا، تو اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسی وادی میں ہلاک ہوگا جس کا اس کو گمان بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایسی وادی میں ہلاک ہوگا جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین جو باپ ہوتا ہے یہ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، بچیوں کی جنت کو ماں کے نیچے رکھ دی ہے، لیکن ماں کی جو جنت ہے وہ باپ ہے۔ جو ماں کی جنت ہے وہ کون ہے؟ باپ ہے۔ فرمایا اگر تیرے خاوند کو پھنسے اور پھوڑیاں نکل آئیں، ابن کثیر تفسیر کے اندر لکھا ہے، فرمایا اگر تیرے خاوند کو پھنسیاں اور پھوڑے نکل آئیں، اگر تو اس کی پھنسیاں اور پھوڑے اپنی زبان کے ساتھ صاف کرتی ہے تب بھی خاوند کا حق ادا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر کہتا، یہ اتنا والد کا اتنا بڑا احسان اور اتنی بڑی نعمت ہے۔ ابن کثیر کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک پہلا امتیوں کے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے اور وہ بیمار ہو گیا۔ چند روز چند ہفتے اس باپ کی ان لوگوں نے چاروں بچوں نے خدمت کی، کبھی کسی کے ہاں، کبھی کسی کے ہاں، کبھی کسی کے ہاں۔ جو سب سے چھوٹا تھا وہ سب کا رویہ دیکھ رہا تھا۔ جب باپ بڑے کے پاس جاتا تو اس کی بیگم کہتی اچھا تیرا باپ آ گیا ہے، تیری باپ کی خدمت میرے پر فرض نہیں ہے، تو جان تیرا باپ جانے۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے باپ، اسی طرح تیسرے کے، الغرض کے جو سب سے چھوٹا بچہ تھا اس نے ایک دن یہ فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ ایسا نہ کر لیں کہ جس کے پاس والد ہو اس کی وراثت میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، جس کے پاس والد ہو، جو بچہ والد کی خدمت کرتا ہوگا اس بچے کو وراثت نہیں ملے گی، اس بیٹے کو، اس بھائی کو وراثت نہیں ملے گی۔ اب یہ سوال تو عجیب ہے، ہماری دنیا کا یہ مثال ہے، جو جس کو رکھتا ہے وراثت کا حقدار بھی وہی ہے۔ اگر کسی نے چاچے کو رکھا ہے تو چاچے کی وراثت کا بھی حقدار وہی ہوگا۔ اگر والد کے ساتھ احسان کر رہا ہے، اچھا سلوک کر رہا ہے، والد کی وراثت کا حقدار بھی وہی ہوگا۔ تو وہ بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا، سمجھدار تھا، عقل مند تھا، علم رکھنے والا تھا، اس نے بھائیوں سے کہا اچھا میں نے سب کا رویہ دیکھ لیا ہے، ایک سودا کرتے ہیں۔ بھائی کہنے لگے بتا تو صحیح سودا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جو باپ کو رکھے گا، باپ کی خدمت کرے گا، اس کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب ان کی بیویاں چلاک تھی، کہنے لگی اچھا یہ بات ہے تو باپ چھوٹے کو دے دو، باپ چھوٹے کے حصے میں کر دو تاکہ ہمیں وراثت مل جائے، چھوٹے کو وراثت بھی نہ ملے۔ اب باپ کو چھوٹے کے حصے میں رکھ دیا گیا، لیکن یہ چھوٹا اس بات کو جانتا تھا، اس بات کا علم تھا کہ باپ کی خدمت یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔
باپ کی خدمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. کہتے ہیں چند روز گزرا, وہ اپنی بیوی کے پاس آیا, کہنے لگا کہ اے بیوی اب باپ ہمارے حصے میں آ گیا ہے, باپ کی خدمت ہم نے کرنی ہے, لاج رکھ لینا, جیسے میں کہوں گا ویسے کرتے جانا. کہتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے چند مہینے گزرے, چند مہینوں کے بعد اس کے والد کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. آخر کار کہ اس باپ کا جگرا دیکھے, وہ آخری وقت پر کہنے لگا کہ اے بیٹا میں نے چند تجھے نصیحتیں کرنی ہے, ایسا کر تو دوسرے بھائیوں کو بھی بلا کر لے آ. اب باپ تھا, شفقت تھی, یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بیٹوں کو نہیں بلانا, دوسرے بچوں کو نہیں بلانا. وہ کہنے لگا اچھا دوسرے بھائیوں کو بھی بلا لا, میں نے تم لوگوں کو چند نصیحتیں کرنی ہے. اب بھائی چھوٹا بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے ابے کی طبیعت بڑی خراب ہے. اب وہ بڑا جو بھائی تھا, دنیا کی دولت اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ رکھی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا اچھا میں آتا ہوں, مجھے ابھی کچھ ضروری کام ہے. اب بچہ دوسرے کے بھائی کے پاس جاتا ہے, کہنے لگا ابا بڑا بیمار ہے, ہمارا والد بڑا بیمار ہے, وہ تم لوگوں کو بلا رہا ہے. اب چھوٹا کہنے لگا اچھا میں اپنے بچوں کا سامان لینے جا رہا ہوں, بازار سے واپسی آتا ہوں تو مل لیتا ہوں. اب وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے, کہنے لگا ابا بڑا بیمار ہے, ابا آخری سانسوں میں ہے, آخری گڑیوں کے اندر ہے, تجھے بلا رہا ہے. وہ کہنے لگا اچھا تو گھر پہنچ, میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں. اب چھوٹا بچہ گھر جاتا ہے, دستک دیتا ہے, دروازہ کھلتا ہے, بیوی باپ کے سرہانے پر یاسین کی تلاوت کر رہی ہے, باپ کے سرہانے یاسین قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے باپ کی روح کسے انسری سے پرواز کر جاتی ہے. اللہ پاک اس کی روح کو حکم ارشاد فرما, اللہ پاک فرشتوں سے اس کی موت کا آرڈر آ جاتا ہے. اللہ پاک اس کو دنیا سے پردہ فرما دیتے ہیں. محترم اور میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں, جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ باپ کے سرہانے آ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگا, اپنے رب کے باپ کی یاد میں رونے لگا, کہنے لگا ہائے افسوس میں بڑے کے پاس گیا, اس نے مجھے ٹال مٹول کر دیا. ہائے افسوس میں اس سے چھوٹے کے پاس گیا, اس نے بھی ٹال مٹول کر دیا. اب کچھ وقت گزرا, جو دنیا کی ہرس نہیں تھی اس کے دل میں, اس کے دل کے اندر لالچ نہیں تھا, فقط اس کے دل میں کیا تھا, رب کی رضا تھی, محبوب کا فرمان تھا, اپنے والد کی خدمت کا غرض تھا. چند روز گزرے, خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک حسین چہرے والا آتا ہے, کہتا ہے اے سونے والے اٹھ تو صحیح, جا فلاں جگہ پر جا کر دیکھ, 100 دینار پڑا ہوا ہے, وہاں کھدائی کرنا اور لے لینا. اب سمجھدار تھا بچہ, کہنے لگا اچھا 100 دینار کے اندر برکت ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے برکت نہیں ہے. اب دوسرے دن پھر سوتا ہے, پھر خواب میں وہی بزرگ آتے ہیں, کہنے لگا جا بچہ اٹھ, فلاں جگہ کے اندر کچھ درم پڑے ہوئے ہیں, وہاں سے لے لینا, اپنی زندگی کا گزر بسر کر لینا. بچہ سمجھدار تھا, کہنے لگا کیا اس درموں کے اندر برکت ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے برکت نہیں ہے. تیسرے دن اسی طرح پھر خواب آئی, کہنے لگا وہ بزرگ اے بچے اٹھ, فلاں جگہ کے اندر 1 دینار پڑا ہوا ہے, وہاں جا کر کھدائی کرنا, وہ دینار نکالنا, اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کر لینا. وہ بچہ کہنے لگا اے بزرگوں 3 دن مسلسل آپ میری خواب میں آ رہے ہیں, یہ تو بتائیں جو 1 درم ہے اس کے اندر برکت اللہ نے رکھی ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے, اللہ پاک نے بڑی برکت دی ہے. وہ جاتا ہے, جا کر وہ 1 درم اٹھاتا ہے, اب بازار کے اندر جاتا ہے, دل میں خیال کے آتا ہے باپ جہاں بھی ہو اپنے بچوں کا تصور رکھتا ہے. باپ کی خدمت کرنے والوں, باپ ایک ایسا انمول تحفہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر اس کا نعم البدل نہیں مل سکتا. دنیا کے اندر ہر چیز ہمیں مل سکتی ہے, پرانے کپڑے اتار کر نئے ہم لے سکتے ہیں, جوتا پرانا ہو جائے نیا خرید سکتے ہیں, بازار کے اندر ہر چیز آرٹیفیشل مل سکتی ہے, لیکن دنیا کا کوئی بازار نہیں ہے جہاں باپ کا سودا ہو سکتا
ہو, جہاں باپ بھی خریدا جا سکتا ہو. دنیا کو کوئی بازار نہیں ہے جہاں ماں بھی ملتی ہو. جو ماں ہوتی ہے وہی بچوں کی ماں ہوتی ہے. کبھی کوئی کہنے سے ماں نہیں بن جاتی. وہ بچہ کہنے لگا, ایک درہم کے اللہ پاک نے مجھے برکت رکھی ہے. اس نے بازار گیا, دل میں خیال آیا کہ وہ بازار میں تو آ گیا ہوں, اب بچوں کے لیے کچھ لے جاتا ہوں. دل میں کیا خیال آیا کہ میرے بچوں کو مچھلی بڑی پسند ہے. اللہ پاک نے دیکھے کیسی اس کو برکت دی ہے. وہ کہنے لگا میرے بچوں کو مچھلی بہت پسند ہے. اس نے 1 دینار دیا, 2 مچھلیوں کا پیس لیا, 2 مچھلیاں خریدی. گھر آیا, کہنے لگا اے بیوی دیکھ میں آج تیرے لیے کیا لے کر آیا ہوں. بیوی کہنے لگی کیا لے کر آئے ہو. کہنے لگا اپنے بچوں کو بلاؤ. بچوں کو بلایا گیا, کہا بیٹا یہ دیکھو بابا تمہارے لیے مچھلی لے کر آئے ہیں, بازار سے تازی مچھلی لے کر آئے ہیں. اے ماں, بچوں کی والدہ سے کہا جلدی جلدی اس کو چیرو اور پیس کرو, اس کو پکانا شروع کر دو. اب بیوی جاتی ہے, اس کو چیرتی ہے. جب چیرتی ہے بیوی کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. وہ دوڑتی ہوئی باہر آتی ہے, کہتی ہے اے میرے بچوں کے والد ذرا اندر آ کر تو دیکھیے مچھلی کے اندر سے کیا نکلا ہے. اب وہ بچہ جو ماں باپ کا فرما بردار تھا, اپنے والد کی خدمت گزار تھا, جس نے فیصلہ کیا تھا کہ جس کے پاس والد ہوگا اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں تھی, دنیا کا لالچ, دنیا کا مال اس کے دل میں نہیں تھا. وہ کہتی ہے کہ شوہر جاتا ہے, جا کر دیکھتا ہے کہ مچھلی کے اندر سے, 2 مچھلیوں کے پیڑ کے اندر سے بہت خوبصورت اور قیمتی موتی نکلتے ہیں, بہت ہی خوبصورت نکلتے ہیں. اب وہ بیوی خوش ہو کر کہنے لگی دوڑتا ہوا بازار جاؤ اور جا کر اس کی قیمت لگوا کر آؤ. اب وہ دونوں موتی پکڑتا ہے, بازار جاتا ہے. اب سونا خریدنے والے, موتیوں کا سودا کرنے والوں کے پاس جاتا ہے, کہنے لگا یہ میرے پاس موتی ہے, بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے, بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے. اب جو موتیوں کا خریدار تھا وہ سوچ میں پڑ گیا. وہ کہنے لگا کہ اتنا قیمتی موتی تمہارے پاس کیسے آ گیا. اب وہ جو موتی خریدنے والا تھا, اس نے دیکھا تھا یہ والد کی خدمت کر رہا, اس نے ساری عمر اپنے والد کی خدمت کی ہے. وہ کہنے لگا ہمارا تو کاروبار ہے, ہم نے ہیرا پھیری کرنی ہوتی تو میں نے کب کی تیرے ساتھ کر لینی تھی, تجھے کیا پتا اس ہیرے کی قیمت کیا ہے, لیکن تو اپنے والد کی خدمت کرتا رہا ہے. یہ میرے بازار کے اندر جتنے سونے کی ہیروں کی دکانیں ہیں, کسی ایک دکان والا بھی اس کا خریدار نہیں ہو سکتا. تو ایسا کر, وقت کے بادشاہ کے پاس چلا جا اور جا کر اس کو ہیرا دکھا, اب وہ تیری ہیرے کی قیمت لگائے گا. محترم اور میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں, واقعہ سنانے کا مقصد کیا تھا کہ بچے نے دل کے اندر والدین کی خدمت کو ترجیح دی, دوسرے بچوں نے اپنے دل کے اندر وراثت کو ترجیح دی. اور جو بندہ دنیا کے اندر مال کے ہرس کے ساتھ لگ جاتا ہے, اپنے والد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا. جہاں 2 شاپر پکڑ کر اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہا ہے, اے جانے والے یہ تو سوچ کہ تیرا بھی کوئی والد ہے, تو بھی کسی کا بچہ ہے. آج کسی اپنے بچوں کے ساتھ بڑا پیار آتا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہم بڑا پیار کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں. اور یہ تو دیکھ جس تمہارے بچے تیرے جگر کے ٹکڑے ہیں, جو تو جس کا بچہ ہے وہ کس کے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے بچے میرے جگر کے ٹکڑے ہیں, اور جس نے تجھے پیدا کیا ہے. تو محترم اور میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں, والدین کے ساتھ حسن سلوک, والد کے ساتھ اچھا برتاؤ, یقیناً یہی بندے کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے, آخرت کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں والدین کے صحیح معنوں میں خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں والدین سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم کم ہے, واقعات تو بہت ہیں. آخری حدیث سنیے, اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس نے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھا, اللہ پاک اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک عاشق رسول تھا, وہ کہنے لگا یا رسول اللہ, کیا اگر دن میں
100 مرتبہ کسی نے اپنے والدین کی زیارت کی ہو، کیا اللہ پاک 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے، اگر تو دن کے اندر والدین کا 100 مرتبہ بھی مسکرا کر خوش دلی کے ساتھ زیارت والدین کی کرے گا، اللہ پاک تجھے 100 حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لاکھوں روپے حج پر لگا کر جاتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، کوئی گارنٹی کارڈ تو نہیں وہاں سے ملتا، تو مکہ حرم کے امام صاحب کوئی ایک آپ کو گارنٹی کارڈ پر لکھ دے یہ جو آپ نے عمرہ کیا ہے یہ قبول ہے۔ کسی نے کبھی کوئی سرٹیفکیٹ وہاں سے لے کر آیا؟ حج کے لیے لاکھوں روپے لگتے ہیں، کوئی جا کر یہاں سے کوئی لکھ کر دے دے اچھا بھائی جو تو حج کر کے آیا ہے یہ اللہ پاک نے تیرا قبول کر لیا ہے۔ ہر بندے کی یہ زبان پر ہوتا ہے حج کر کے آئے ہیں، آگے اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، آگے اللہ کی مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن محترم اور میٹھی اور پیاری اسلامی سرکار کے فرمان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے 1 مرتبہ یا 100 مرتبہ بھی والدین کی زیارت کی اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بابا بشیر عاشق رسول تھے، عاشق رسول بندہ تھا، اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرمائے، ان کی قبر کے امتحانات میں ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کو تحد نگاہ روشن فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں، ثنا خان ہیں، سرکار کی ثنا کرنے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثنا خانوں کے لیے جو سرکار کی ثنا کرتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر بچھایا کرتے تھے، تو ان کی آمد سے پہلے پرجوش ہو کر یہ نعرہ لگانا ہے تاکہ ان کا سفر ہم سے زیادہ ہے۔ ظفروال سے ماشاءاللہ تشریف لے کر آئے ہیں، ان کی نوازش ہے، انہوں نے ہمیں ٹائم عطا کیا ہے، ہم آپ لوگ تو روزانہ ہر جمعے کے ہر بیٹھتے ہی بیٹھتے ہیں، ان کا وقت بہت قیمتی ہے۔ ایک پرزور نعرہ لگائیے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، قبلہ